کورٹس میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے اور بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز ٹرائلز کے خلاف سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک درخواست گزار منصور علی شاہ کا رشتہ دار ہے۔ حکومت کے اس اعتراض کے بعد جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ ہو گئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد جمیل، بتائیے گا، بینچ نے سماعت کا آغاز کیا، بینچ پھر ٹوٹ گیا، کیا اعتراض کیا گیا، کیا معاملہ ہوا؟ جی بالکل، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جیسے ہی آج سماعت شروع ہوئی یہ اعتراض کیا کہ اس بینچ کے ایک معزز رکن جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ ایک پٹیشنر کے رشتہ دار ہیں، تو اس لیے حکومت کو ان معزز جج کے اوپر اعتراض ہے کہ وہ فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان نے برہمی کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ آپ کیسے ایک جج کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے کہ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس پہ کہا کہ پہلے ہی دن انہوں نے بھری عدالت میں یہ پوچھا تھا کہ کسی کو ان کے اوپر اعتراض تو نہیں، کیونکہ وہ جسٹس جواد خواجہ سے ساتھ وہ منسلک ہیں اور ان سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس وقت اٹارنی جنرل نے اور تمام درخواست گزاروں نے واضح طور کے اوپر کہا تھا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس بینچ پر اعتراض کیا اور جسٹس منصور علی شاہ کا جو جسٹس جواد خواجہ سے جو تعلق ہے اس کی بنیاد کے اوپر وفاقی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا، جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو اس بینچ سے الگ کر لیا اور یہ اب بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ 9 رکنی بینچ بنا تھا اور اس میں پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق نے اپنے آپ کو الگ کیا تھا اس بینچ سے، اور ان میں یہ کہہ کر الگ ہوئے تھے کہ 184(3) کے حوالے سے جو آلریڈی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، جب تک اس کا اسٹے آرڈر ختم نہیں ہوتا، رسمی فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس کے بعد پھر 7 رکنی بینچ بنایا گیا تھا اور ابھی وہ 7 رکنی بینچ بھی ٹوٹ گیا اور ایک مسجد